قلندر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ زمین پر چاہتے ہیں وہ ان بندوں کے ذریعے کراتے ہیں۔ ان بندوں کا ذہن اس لیے بھی نیوٹرل آزاد ہوتا ہے کہ زمین پر دو چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر دو چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک چیز کا بھی وجود نہیں رہے گا۔ اگر ہم رات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ دن ہے، اگر ہم دن کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ رات ہے۔ رات اور دن الگ الگ دو رخ ہیں، لیکن اگر ان دو رخوں میں سے ایک رخ کو حذف کر دیا جائے تو نہ دن رہے گا نہ رات رہے گا۔ اسی طرح ہم ٹھنڈے گرم کا تذکرہ کرتے ہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ نظام جو ہے دو رخوں پر چل رہا ہے، اور اس میں جب نیکی اور بدی کا تذکرہ آتا ہے، اچھائی اور برائی کا تذکرہ آتا ہے، تو اس میں بھی دو رخ کام کر رہے ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ شیطان ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ رحمان ہے۔ اگر شیطان کا تذکرہ نکال دیا جائے، یہ شیطان کا جو تشخص ہے اسے ختم کر دیا جائے، تو پھر رحمان کا تذکرہ کس طرح کیا جائے گا؟ شیطان اور رحمان دونوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی اس طرح تخلیق کیا ہے کہ یہاں دو رخ کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بندے اس قانون کو، اس نظام کو جانتے ہیں، اس لیے ان کا ذہن شریعت سے آزاد ہوتا ہے۔ شریعت سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کو اچھا نہیں سمجھتے یا شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، یہ شریعت سے انکاری ہوتے ہیں، نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، کائنات کو چلانے کا عمل ان سے سرزد ہوتا ہے، اس وقت ان کا ذہن اپنی ذات سے ہٹ جاتا ہے اور ان کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی مشیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تحفظ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان رہے۔ اگر شیطان یہاں نہیں رہے گا تو برائی اور اچھائی دونوں کا تصور ختم ہو جائے گا۔ شیطان ہے تو برائی اور اچھائی کا تصور موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اچھائی اور برائی کا جو تصور دیا ہے، اس تصور کے لیے ضروری ہے کہ شیطان بھی موجود ہو۔ اگر شیطان موجود ہی نہ ہو، اس دنیا میں برائی کا وجود نہ ہو، تو کوئی انسان نیکی کے لیے جدوجہد کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی انسان برائی سے محفوظ رہنے کے لیے تدابیر کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ بات وہی ہے نا کہ جب شیطان ہوگا تو اب انبیاء کی تعلیمات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ شیطنت کو ناپسند کرتے ہیں، نیکوکاری کو پسند کرتے ہیں۔ پسند ناپسند دو عوامل جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے تو یہ سب کا سب شیطنت ہے، اور اگر ہم ان اعمال کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں تو وہ سب کا سب صراط مستقیم ہے، نیکوکاری ہے اور پرہیزگاری ہے۔ یہ بندے جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے، جن کی آنکھ اللہ کی آنکھ سے دیکھتی ہے، جن کے کان اللہ کے کان سے سنتے ہیں، یہ جب اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں
تو ان کے ذہن میں صرف عدالت کی طرح، جیسے میں نے مثال دی کہ عدالت جانبدار ہوتی ہے، اپنے فرائض پورے کرنا ہوتے ہیں، اور جب وہ بشری تقاضوں میں واپس آ جاتے ہیں ڈیوٹی سے الگ ہو کر، تو عام آدمیوں کی طرح وہ کھاتے بھی ہیں، عام آدمیوں کی طرح رہتے بھی ہیں، اور عام آدمیوں کی طرح شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ قلندر اس ہستی کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کائناتی نظام میں عمل دخل رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے کائنات میں جاری ساری نظام کو قائم رکھتی ہے۔ اور یہی وہ بندے ہیں جن کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ایسے بندے ہیں کہ جن کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں زمین کے اوپر، جن کی وجہ سے زمین لحاظ سے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان بندوں کے ذہن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات منتقل ہو گئے، جب وہ اختیارات لہروں کی شکل میں، نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں ڈسپلے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، مشرق مغرب میں، جہاں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو خالقیت کا تصور ہے، وہ خالقیت کا تصور مخلوق کی شکل میں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مظاہرہ اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ علامہ کہتے ہیں کہ قلندر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی نفی کے علاوہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نفی اس طرح کر دیتا ہے کہ اس کو اپنے اندر اللہ کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ اپنی نفی اس طرح کر دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جب وہ سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ کے دیے ہوئے علوم کے علاوہ کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں جس کا نام قلندر شعور ہے، اس کتاب کا نام اسی بنیاد پر رکھا گیا کہ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے، جیسے آپ آگے پڑھیں گے، کہ قلندر ایک آزاد شعور کا نام ہے، قلندر ایک آزاد طرز فکر کا نام ہے، قلندر ایسی ہستی کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات منتقل کر دیے ہیں۔ قلندر ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس نے اپنے باپ آدم کے ورثے کو پڑھا ہے، حاصل کیا ہے، یعنی قلندر کو علم آدم الاسماء کلہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو کل اسماء سکھا دیے، تو قلندر کا مطلب یہ کہ قلندر کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی اسماء کا، کل اسماء کا، کل صفات کا علم منتقل کر دیتے ہیں، اور انہی علم کی بنیاد پر اس کو اپنا نائب، اپنا قائم مقام مقرر کر کے اس سے کائنات کا کام لیتے ہیں، اور کائنات کا نظام اس کے ذریعے چلتا ہے۔